یعنی ہر ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. تو عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھیں. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جا نماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریے وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گرا. ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے, ثواب بڑھا دیا. کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے, اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے. رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے. اچھا, رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے, یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. وہ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں, اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے, ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے, ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ, آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا, 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر, کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر. یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا, جو اس میں بھی غفلت کر لے, تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو, ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی, اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں, نہیں, ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت, اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ اتنی خطائیں, اب تو توبہ کرنی ہے نا. کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں. رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل, لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک, عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی, باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا, اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا. ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں, جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس, جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتا چل جائے, اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کال سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا
تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی ہے اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس لیے تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اس سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے، برف والے، ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے بڑا جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کمانا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ کہ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا ساتھ میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے ہر گھڑی ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہیں رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے بیٹھے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. یعنی جیسے ہی ابھی رمضان آئے گا تو ریسٹورنٹ والے لگا دیں گے کہ آل یو کین ایٹ، افطار میں اتنی آئٹمیں ہیں، سحری میں اتنی آئٹمیں ہیں. آپس میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں.